بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑانوالا میں توہین مذہب کا مبینہ واقعہ پیش آیا۔ مشتعل افراد نے 4 گرجا گھر جلا ڈالے۔ پنجاب کے شہر گوجرانوالا میں توہین مذہب کا مبینہ واقعہ پیش آیا۔ مشتعل افراد نے 4 گرجا گھر، مسیحی برادری کے درجنوں مکانات، گاڑیاں اور مال و اسباب جلا دیا۔ صوبائی حکومت نے واقعے کی اعلیٰ سطح پر انکوائری کا حکم بھی دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی عنان قمر کا کہنا ہے کہ جڑانوالا میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر ضلع بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ شہر میں امن و امان کی مکمل بحالی اور صورتحال معمول پر آنے تک دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ واقعے کے بعد کشیدہ صورتحال کے پیش نظر کل ضلع بھر میں عام تعطیل کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ضلع بھر میں کل تمام تعلیمی ادارے اور دفاتر بند رہیں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں حکومت تمام پاکستانیوں کا مساویانہ تحفظ کرے گی۔ واقعے پر شہباز شریف نے کہا کہ جڑانوالا کے واقعات سے قوم کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ ایک بیان میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان مسیحی برادری کے ووٹ سے بنا تھا۔ ایسے محسنوں کے ساتھ یہ رویہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے جڑانوالا واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مذہب میں عبادت گاہوں کے احترام کا درس دیا گیا ہے، انتشار اور فساد پھیلانے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عبادت گاہوں کے تقدس کی پامالی ناقابل قبول جرم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جڑانوالا میں اقلیتی املاک پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ میں اس واقعے کے بارے میں سن کر لرز گیا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے بھی جڑانوالا کے پرتشدد واقعات کی پرزور مذمت کی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مذاہب اور مذہبی عبادت گاہوں پر حملے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ پاکستانی ریاست اقلیتوں کو مساوی حقوق اور تحفظ فراہم کرنے کی پابند ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون نے مزید کہا کہ اشتعال انگیزی اور انتہا پسندی کسی کے حق میں نہیں۔ میرا پنجاب حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ اس مذموم کارروائی کے پیچھے تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اپنے بیان میں کہا کہ ثانیہ جوزف کالونی اور گوجرا کے ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ واقعے پر رہنما مسلم لیگ نون پرویز رشید نے کہا کہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی پر کسی کو استثناء نہیں ملنا چاہیے۔ پی پی رہنما شہری رحمان نے بھی واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ مسیحی برادری کے گھروں اور گرجا گھروں پر حملہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کسی شخص یا ہجوم کو خود جج اور جلاد بن کر کارروائی کا اختیار نہیں ہے۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے بتایا کہ عوامی جذبات ابھار کر فساد کی کوشش کی گئی، درجنوں افراد کو زیر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ راضا پرویز اشرف نے جڑانوالا میں پیش آنے والے واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان واقعات کے پیچھے اصل محرکات کو سامنے لائیں۔ یہ واقعات پاکستان کے خلاف سازش بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان علماء اکرام کونسل اور انٹرنیشنل انٹرفیتھ ہارمنی کونسل نے اپنے بیان میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور مقدسات کی توہین کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سانحہ جڑانوالا پر بین المذاہب کمیشن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مسیحی برادری کا تحفظ مسلمانوں اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین کل مسالک اور علماء بورڈ مولانا عاصم مخدوم نے کہا کہ عبادت گاہوں کو جلانا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ مفتی عاشق حسین کا کہنا تھا جڑانوالا واقعہ پاکستان کے خلاف گہری سازش ہے، تحقیقات کر کے شر پسندوں کو عبرتناک سزا دی جائے۔ بشپ سبسٹیچن فرانسس کا کہنا تھا کہ جنہوں نے قرآن مجید جلایا اور جنہوں نے گرجا گھروں پر حملہ کیا سب کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ ہم سب نے مل کر پاکستان کو آباد کرنا ہے اور مل جل کر رہنا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل
حافظ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تحقیقاتی کمیٹی بنائیں، 24 گھنٹے میں آزادانہ تحقیقات کے لیے حقائق سامنے لائے جائیں۔